بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بنو تمیم، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے 2 بار کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوشخبری قبول کرو۔ اے یمن والو، بنو تمیم والوں نے تو نہیں قبول کی۔ وہ بولے، یا رسول اللہ، خوشخبری ہم نے قبول کی۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحسین، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ تعالی کی قسم، میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، اور یہاں تک کہ جب وہ جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا۔ جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3191۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا۔ اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3193۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔